بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سورہ انفال کی ابتدا سے خلاصہ ہے، جس کے 4 رکوعات 90 پارے میں اور بقیہ حصہ 10ویں پارے میں ہے۔ سورہ انفال 76 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے، جس کی ابتدا میں اجمالی طور پر مال غنیمت کا ذکر ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال کی دوسری آیت میں سچے مؤمنوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مؤمنوں کی پہلی صفت اللہ کی خشیت، خوف خدا۔ دوسری صفت تلاوت قرآن پاک سے ایمان کی زیادتی۔ تیسری صفت رحمان پر توکل۔ چوتھی صفت نماز کی حفاظت، اور 5ویں صفت اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان۔ اللہ تعالی ہم میں یہ صفات پیدا فرمائے۔ پھر سورہ انفال جو دوسری مدنی صورتوں کی طرح یہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں بھی شرعی احکام کے بیان کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں بہت نمایاں ہے۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا۔ اس غزوے میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا، اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کہیں گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ سورہ انفال کے دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو میدان بدر میں عطا کی جانے والی نصرت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس مدد کی وجہ سے مسلمانوں نے قلت اسباب کے باوجود کفار کو ذلت آمیز شکست دی۔ سورہ انفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنوں کو 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب کر کے انہیں ایسے اصول بتائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اس سے اعراض نہ کرو۔ تیسرا خطاب آیت نمبر 23 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ چوتھا خطاب آیت نمبر 27 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو، اور آپس کی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پانچواں خطاب آیت نمبر 29 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کے مارکے میں کامیابی عطا کرے گا، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، وہ بڑا فضل والا ہے۔ چھٹا خطاب آیت نمبر 46 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن تم سے دبے گا نہیں۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔
اور صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال کی ان آیات مبارکہ میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور ترین قوم بن سکتی ہے، کیونکہ ایسی جماعت اور ایسی قوم کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کرنے والی ہو، جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت و سعادت کا راز پوشیدہ ہو، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف خدا اور تقوی کے صفت سے متصف ہو، اور آخری بات یہ کہ وہ گولہ بارود کی بارش میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے، اس کا کلمہ ایک ہو، اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو، وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے، جس جماعت میں یہ صفات پائی جائے وہ کبھی شکست کھا سکتی ہے؟ یقیناً وہ فتح ہی سے ہمکنار ہوگی، اگرچہ اس کا مقابلہ کتنی ہی طاقتور قوم سے کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد سورہ انفال کی ابتدا میں مال غنیمت کے بارے میں جو سوال کیا گیا تھا، 10ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں اس کا تفصیلاً جواب ذکر کیا گیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد 10ویں پارے کی ابتدا اور سورہ انفال کے 5ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کی تفصیل ذکر کی ہے، جس میں قرآن کریم نے اپنے خاص اسلوب میں اس کی یوں منظر کشی کی ہے کہ گویا سامعین اپنے آنکھوں سے اس غزوے کا حال دیکھ رہے ہو۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ دور کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم سمجھی، اور یوں ہی مسلمانوں کو کفار بہت کم دکھائی دیے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ہونا طے فرما دیا تھا، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر راہ فرار اختیار کر جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کہ غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، جبکہ دوسری جانب مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جو کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر سخت ضربے لگاتے تھے۔ قریش پر غزوہ بدر میں جو آفت آئی اور وہ ذلیل و خوار ہوئے تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم شکر کے بجائے کفر اور اطاعت بندگی کے بجائے نافرمانی شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے، اسے نعمت اور راحت کی جگہ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھے۔ ظاہر ہے کہ غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل نہ تھی، یہ تو اللہ کی خاص نصرت کا نتیجہ تھا کہ مادی اور عسکری اعتبار سے کمزور اور دونوں لشکروں میں بے پناہ تفاوت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق بھرپور تیاری کرے تاکہ ان کے اسلحے اور ساز و سامان کو دیکھ کر دشمن پر رعب طاری ہو جائے اور وہ اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی جرت ہی نہ کرے۔ لیکن یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے
کہ مادی قوت و طاقت کی اہمیت کے باوجود روحانی قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دشمن سے روبرو ہونے کے لیے روحانی اور ایمانی قوت تمام دوسری قوتوں اور وسائل کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے، جو چھوٹے کو بڑے لشکر کے سامنے ٹکرانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے، جو شہادت کی راہ پر چلنا آسان کرتی ہے۔ اور پھر جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہمہ وقت مستعد رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بہر صورت جنگ ہی کرنا ضروری ہے اور مصالحت سے دور رہنا ہی اللہ کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر صلح میں مسلمانوں کی مصالحت ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صلح کا راستہ اختیار فرمایا ہے۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عادت کے موافق ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اللہ کی طرف سے فوراً حکم نازل ہوا، ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارا نہیں تھا کہ ان مشرکین کو چھوڑ دیتے خون بہائے بغیر۔ اس موقع پر تو ضروری تھا کہ کفار کی کمر توڑنے کے لیے انہیں قتل کیا جاتا۔ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ اپنے مزاج کی فطری نرمی کی وجہ سے تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درگزر فرمایا، اعلان کر دیا کہ جو بھی فدیہ قیدیوں سے وصول کیا گیا ہے وہ مال غنیمت کی طرح ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔ سورہ انفال کے اختتام پر ان لوگوں کو ایک دوسرے کا فریق قرار دیا گیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ حقیقی مؤمن وہ سعادت مند ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اسی طرح وہ انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، یہی مہاجرین اور انصار سچے مؤمن ہے۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ کے ہاں ان کے لیے مغفرت ہے اور اچھا رزق ہے۔ سورت کی ابتدا جہاد اور غنیمت کے ذکر سے ہوئی تھی اور اختتام نصرت اور ہجرت کے ذکر پر ہو رہا ہے۔ گویا یہ سورت مبارکہ ابتدا سے اختتام تک جہاد ہی کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد دوسری سورت سورہ براءت ہے۔ براءت کے معنی بیزاری کے ہے، چونکہ اس سورت مبارکہ میں عہد و پیمان سے بیزاری اور توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ براءت کہا جاتا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مسلمانوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ اس کو اس لیے سورہ براءت بھی کہتے ہیں اور اس سورت کا دوسرا نام سورہ توبہ ہے۔ یہ سورت 129 آیات اور 16 رکوعات پر مشتمل ہے اور یہ بھی مدنی صورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ پچھلی صورت یعنی سورہ انفال کا تکملہ ہے، غالباً اس لیے عام صورتوں کے برخلاف اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ نازل ہوئی اور نہ لکھی گئی۔ اور اس کی تلاوت کا بھی قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص پیچھے سے سورہ انفال سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہو اسے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، البتہ اگر کوئی شخص اسی صورت سے تلاوت شروع کر رہا ہو تو اس کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ یہی سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ میں ہونے والا معاہدہ توڑ دیا
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مشرکین مکہ کو سبق سکھانے کے لیے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی، البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں بڑی جنگ ہوئی، جس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ چنانچہ اس جنگ میں ابتدائی طور پر مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بعد میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس جنگ کے بعد کے واقعات بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ عرب کے وہ قبائل جو قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی اور وہ جوک در جوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے، اور اس طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے، جیسے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں 2 دین باقی نہ رہنے پائے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ سب سے پہلے ہدف یہ مقرر کیا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دیے گئے ہیں، اور مسجد حرام کو بت پرستی کے ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ اس سال کے بعد مشرک مسجد حرام میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ اس ہدف کے پورے ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وصیت فرما دی تھی، اور اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ کا ارشاد ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، کہ وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کرے۔ اور پھر سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کا ذکر ہے کہ جب روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے آپ تبوک تشریف لے گئے۔ اس صورت مبارکہ کا ایک بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس غزوے کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا تھا، سفر بھی طویل تھا، پھل بھی پکے ہوئے تھے، جو اہل مدینہ کا اہم ذریعہ معاش تھا، اور مقابلہ بھی ایک ایسی قوم سے تھا جسے اپنے قوت کے سپر پاور ہونے کا دعویٰ تھا۔ مختصر یہ کہ یہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بڑی آزمائش اور ان کے صدق و اخلاص کا امتحان تھا۔ اس کے ذریعے سے مومنوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز بھی ہو گیا۔ منافقین کے نفاق کا پردہ بالکل ہی چاک ہو گیا اور وہ رائے حق میں نکلنے سے گریز کرنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا کہ رائے حق میں نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو حق کی خدمت کی سعادت دے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ گویا منافقوں کی کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا ظاہری سبب غزوہ تبوک بنا، اور اللہ نے ان کی صفات کا ذکر کیا۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ منافق آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں۔
جبکہ ایمان والوں کی صفات یہ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمن آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اللہ ہم میں بھی یہ اچھی صفات پیدا فرمائے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔